ہم صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم صحابہ کرام کا بھی دفاع کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کا دفاع کرنے والے بھی ہیں۔ ہم وکیل صحابہ بھی ہیں، وکیل اہل بیت بھی ہیں۔ آج شان صدیق اکبر سنانے کے لیے ہم یہاں پہ اس مسجد میں حاضر ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی منقبت، آپ کی عظمت سننا اور سننے کی فرمائش کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور شان صدیق اکبر سنانا، بیان کرنا، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ بس اسی ضمن میں 2 منٹ گفتگو۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسان، ابو بکر صدیق کی بھی کچھ شان جو ہے وہ اس میں شعر کچھ لکھے ہیں یا یاد ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی البدی شاعر تھے، فی البدی شاعر تھے۔ 60 سال کی عمر تھی، اسلام قبول فرمایا، اور پھر دعا کی، میرے اللہ مجھے اتنی ہی اور عمر عطا فرما، میں اب اسلام کے گیت گاتا رہوں۔ پہلے بادشاہوں کے قصے، لوگوں کے قصے بیان کیے، اب اسلام کے جو ہے وہ ترانے پیش کرتا رہوں۔ اللہ نے 120 سال عمر عطا فرمائی۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شان صدیق اکبر سناؤ، سادہ ترجمہ کر لیں تو مجھے ابو بکر صدیق کی شان سناؤ۔ آج ہمارے دور میں ہماری محافل میں الا ماشاء اللہ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے فرمائش کی جاتی ہے، کرنی چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی منقبت سنانے کی فرمائش کی جاتی ہے، کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہماری محفل میں حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ اور خلفاء کی شان کی سننے کی بھی فرمائش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میری معلومات کے مطابق، ناقص معلومات کے مطابق، جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، یہ ابو بکر صدیق کا خاصہ ہے، خاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائش کی شان صدیق اکبر سننے کی، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ خاصہ کی تعریف ہوتی ہے جو وہ وصف، وہ چیز ایک میں پائی جائے، اس کے علاوہ کسی میں نہ پائی جائے، اسے خاصہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خاصہ کہتے ہیں۔ تو اب فرمائش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسان مجھے ابو بکر صدیق کی شان سناؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہو نبی کا پیارا نعت خوان جی، آج کل ہمارے جو نعت خوان طبقہ وغیرہ وغیرہ ہے نا، جب ان سے کہا جائے نا ابو بکر صدیق کی منقبت بیان کی جائے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ سنا، ابھی ہمارے بچے نے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بہترین طریقے سے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھی، اور بڑی بہترین کر کے پڑھی، اور ان کو اور بھی اس ضمن میں بہت سارے کلام یاد ہیں۔ ہمیں ایسے بھی نعت خوانوں کو سننا چاہیے۔ اچھا، حسان بن ثابت کہتے ہیں، یا رسول اللہ بالکل کلام تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو، سناؤ۔ اب حسان بن ثابت نے جو کلام پڑھا، اس کا بس جو آخری شعر ہے بس وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس کا ترجمہ کر کے بس بات ختم۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ شان صدیق اکبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل۔ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی شان سننا چاہتے ہیں تو پھر وہ تو 2 میں سے دوسرے ہیں، وہ ثانی اثنین ہیں۔ یہ ثانی سے ایک لمبا ٹاپک ہے کہ وہ 2 میں سے دوسرے ہیں۔ وہ تبلیغ دین کا کام ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے کا کام ہو،
سمجھ آئی؟ حتیٰ کہ غار سے لے کر مزار تک وہ ثانی اثنین ہے. وقت طاف العدو به الصائد الجبل، اس پاکیزہ غار میں یا رسول اللہ آپ موجود تھے اور آپ کے ساتھ دوسرے ابو بکر صدیق موجود تھے. وقت طاف العدو به الصائد الجبل، دشمن جب پہاڑ کے اوپر اس غار کے سامنے اس کے دانے پر پہنچ چکا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ پاکیزہ ہستی وہ ابو بکر صدیق تھے. اور وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری شان ان کی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں. رسول اللہ کے وکان حب رسول اللہ، ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے. گویا آسان یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر آپ کا محبوب ہے. ایک ہوتا ہے محب، اس میں فاعل کا صیغہ محبت کرنے والا، محبوب اس میں مفعول کا صیغہ جس سے محبت کی جائے. یا رسول اللہ دنیا آپ کو اپنا محبوب سمجھتی ہے اور آپ اپنا محبوب ابو بکر صدیق کو سمجھتے ہیں. وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا محبوب جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور آگے فرمایا وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا اس بات کو جانتی ہے قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا، کائنات اس بات کو بھی جانتی ہے کہ ابو بکر کا ہم پلہ آپ کسی کو نہیں سمجھتے. ابو بکر جیسا، ابو بکر کے برابر ان کے ہم پلہ آپ کسی کو نہیں سمجھتے. یعنی جس کا پلہ بھاری ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. جس کو کہتے ہیں پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر. وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا قد تحقیق ہے، اور عالموا یہاں جب تحقیقی بات ہوتی ہے یہ بات بالکل پختہ ہے. کائنات نے جان لیا، ساری مخلوق نے جان لیا. قد علموا من الخلائق، اللہ کی ساری مخلوق اس بات کو جانتی ہے کیا لم یعدل به رجلا، کہ آپ ابو بکر جیسا کسی اور کو نہیں سمجھتے، ان کے ہم پلہ کسی کو نہیں سمجھتے. یہاں پہ ابو بکر صدیق کی منقبت جو بیان کی گئی وہ ختم ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کیا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. اور تبسم نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ دانت مبارک نواجس جو ہوتے ہیں نا، یہ نوکیلے دانت، اتنا ہنسے اتنا مسکرائے کہ یہ بھی نظر آنے لگ گئے. یعنی شان صدیق اکبر سن کر خوش ہوئے. اور داد بطور داد کس الفاظ سے یاد فرمایا صدقت یا احسانو، اے احسان تو نے بالکل سچ کہا، بالکل درست کہا. اسی طرح اس کی شان ہے، وہ ثانی اثنین بھی ہے، وہ میرا محبوب بھی ہے، اور اس جیسا میں کسی اور کو نہیں سمجھتا.